بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لم یتکلم فی المہد الا ثلاثۃ، کہ 3 بچے ہیں کہ جنہوں نے بچپن کے اندر پنگوڑے میں جنہوں نے گفتگو اور کلام کیا ہے۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جنہوں نے بچپن کے اندر گفتگو کی، بچپن کے اندر کلام کیا، اور دوسرے جریج ہیں۔ جریج ایک عبادت گزار اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ، متقی پرہیزگار اور اللہ کا ولی تھا۔ اس نے ایک معبد تیار کر رکھا تھا، اور اپنے اس معبد کے اندر، اس عبادت خانے کے اندر وہ شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ لوگ جب بھی مل بیٹھتے تو جریج کی باتیں کیا کرتے، جریج کی عبادت کے تذکرے کیا کرتے۔ ایک دن جریج کی والدہ جریج کے پاس گئی، اور جریج اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ جریج کی والدہ نے اپنے بیٹے جریج کو آواز دی۔ اب نماز کی حالت کے اندر ہی جریج نے سوچا کہ ایک طرف ماں کا حکم ہے، ایک طرف اللہ کی بندگی ہے، اور اس نے یہ سوچتا رہا کہ کیا کروں میں۔ بس یہی سوچتے سوچتے اس نے اپنی نماز کو جاری رکھا، اور ماں کے کہنے پر وہ ماں کے پاس نہ گیا۔ دوسری دفعہ پھر والدہ آئیں، اور پھر اس نے جب آ کے دیکھا تو پھر جریج نماز کے اندر مشغول تھا۔ والدہ نے آواز دی، وہ نماز کے اندر مشغول رہا، ماں کے پاس نہ جا سکا۔ تیسری مرتبہ پھر جب والدہ آئی تو پھر دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ ماں نے آواز دی، لیکن وہ نماز پڑھنے کے اندر مشغول رہا۔ جریج کی والدہ نے پھر اس وقت جریج کے لیے بد دعا کی اور کہا، اللہم لا تمتہ حتی تنظر الی وجوہ المومسات۔ الہ العالمین، اس جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ فاحشہ اور بدکار عورتوں سے اس کا پالا نہ پڑ جائے۔ وقت گزرتا رہا، اور لوگ اس جریج کی عبادت، اس کے معبد اور اس کے تقوی کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ تو اسی قوم کے اندر ایک فاحشہ عورت تھی، اور اس نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل سے کہا کہ میں جریج کو راہ راست سے ہٹا سکتی ہوں، اسے گمراہ کر سکتی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس عورت نے چیلنج دیا کہ میں اس کو راہ راست سے بھٹکا سکتی ہوں۔ حسین و جمیل عورت تھی، وہ گئی اس جریج کے پاس، لیکن جریج نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ پھر اس جریج کے عبادت خانے کے قریب ہی ایک چرواہا تھا۔ اس عورت نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا، جس کے نتیجے کے اندر اس خاتون کے بچہ پیدا ہوا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس بچے کو جریج کی طرف منسوب کر دیا۔ لوگوں کو جس وقت پتہ چلا اور عورت کہنے لگی کہ یہ جریج کا بچہ ہے، تو لوگ گئے، اس کی جا کر عبادت گاہ کو منہدم کر دیا، اسے مارا پیٹا، اور جب اس کو زد و کوب کر رہے تھے، اس کو مار پیٹ رہے تھے، اس کے عبادت خانے کو گرا رہے تھے، تو اس نے پوچھا ماجرا کیا ہے، کس لیے مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے، اور کیوں میرے ساتھ یہ نازیبہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں فاحشہ اور بدکارہ عورت کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ تمہارا ہے۔ جریج کہنے لگا کہ اس بچے کو لے کے تو آؤ میرے پاس۔ جب بچے کو لایا گیا تو جریج نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی، نوافل ادا کیے، اور پھر بچے کے پیٹ پر اپنے ہاتھ کی انگلی رکھ کر اسے پوچھا کہ بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو؟ تو اس بچے نے پھر یہ گفتگو کی اور بتایا کہ میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں، فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ جب لوگوں نے یہ کرامت دیکھی اس جریج کی، تو وہی لوگ جو اس کو زد و کوب کر رہے تھے، جس کو مار پیٹ رہے تھے، پھر اس جریج کے ہاتھوں کو چومنے لگے، اس کے کپڑوں کو چومنے لگے، کہنے لگے کہ ہم تمہیں سونے کا گرجہ تعمیر کر دیتے ہیں، سونے کی عبادت گاہ تیرے لیے تعمیر کر دیتے ہیں۔ جریج نے کہا مجھے سونے کے عبادت گاہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہی
کچا میرا گرجا میرا تعمیر کر دیا جائے جہاں میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ تو ایک وہ کہ جس نے یہ گواہی دی تھی جریج کے حوالے سے کہ میں جریج کا بیٹا نہیں بلکہ میں ایک چرواہے کا بچہ ہوں، اور تیسرا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تیسرا وہ بچہ تھا کہ جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ قریب سے کڑیل ایک نوجوان گزرا، تو اس نوجوان کہ جو حسین و جمیل بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، تو ماں نے دیکھ کر کہا کہ اللہ میرے اس بچے کو بھی اس نوجوان جیسا بنا دینا۔ تو اس ماں کا دودھ پیتے ہوئے بچے نے دودھ چھوڑ کر کہا کہ اللہ مجھے ہرگز اس نوجوان جیسا نہ بنانا۔ پھر آگے وہ چلے جا رہی تھی کہ دیکھا کہ ایک باندی ہے اور اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اسے سزا دی جا رہی ہے، ظلم تشدد اور جبر اس پہ کیا جا رہا تھا، اور لوگ اس پہ الزام لگا رہے تھے کہ تو زانیہ ہے، بدکارہ ہے، فاحشہ ہے۔ تو اس وقت ماں پھر کہنے لگی کہ اللہ میرے اس بیٹے کو اس خاتون جیسا نہ بنانا۔ تو اس بچے نے اسی وقت ماں کا دودھ پی رہا تھا، دودھ چھوڑ کر اس نے کہا کہ اللہ مجھے اس خاتون جیسا ہی بنانا۔ اب ماں اور بیٹے کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی۔ ماں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہ پہلے وہ جو کڑیل اور ایک خوبصورت نوجوان تھا اسے دیکھ کر میں نے کہا کہ اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دینا، اور تو نے کہا کہ مجھے اللہ اس جیسا نہ بنانا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ شخص جو تھا وہ ظالم، جابر، سرکش اور نافرمان تھا، اور پھر کہا کہ جس باندی پر ظلم اور جبر کیا جا رہا تھا اور گناہ کی تہمت اس پہ لگائی جا رہی تھی، اور میں نے کہا اللہ میرے اس بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، اور تو نے کہا کہ اللہ ایسا ہی مجھے بنا دینا۔ تو اس بچے نے کہا کہ یہ عورت جو ہے وہ پاک باز ہے، یہ عورت متقی پرہیزگار ہے، لوگ اس پر خام خواہ بہتان لگا رہے تھے، تو اس لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دینا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ 3 بچے ہیں، کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے وہ جریج کی طرف جس بچے کو منسوب کیا جا رہا تھا وہ بچہ، اور تیسرا یہ جو اپنی ماں کا دودھ پیتے ہوئے اس نے ماں سے گفتگو کی تھی۔ یہ 3 بچے ہیں جنہوں نے بچپن کے اندر گفتگو اور کلام کیا ہے۔